حمیرہ اصغر کا قاتل کون؟ حمیرہ کے ساتھ زیادتی کس نے کی؟ حمیرہ کی موت طبعی، قتل یا خودکشی؟ کیا حمیرہ کو اس کے بھائی نے قتل کیا؟ حمیرہ کی لاش پر بدبو بھگانے والا کیمیکل کس نے گرایا؟ حمیرہ کا فیملی کے ساتھ جائیداد کا کیا تنازع تھا؟ ان سارے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ آٹھ جولائی 2025 کو کراچی کے DHA فیز 6 میں واقع ایک اپارٹمنٹ سے حمیرہ کی لاش برآمد ہوتی ہے، جو شدید خراب حالت میں ہے اور شناخت سے باہر ہے۔ لاش پر کیڑے رینگ رہے ہیں اور لاش مکمل سڑ چکی ہے۔ تمام دروازے اندر سے بند۔ ایسے میں بہت سے سوالات، شکوک اور افواہیں جنم لیتے ہیں۔ کہیں شک کے سائے متعلقہ ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کو لپیٹ میں لیتے ہیں اور کہیں حمیرہ کی فیملی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ کہیں حمیرہ کے سگے بھائی پر اس کے قتل کا الزام عائد کیا جاتا ہے اور کہیں جائیداد کی ہوس کو وجہ بتایا جاتا ہے، تو کہیں حمیرہ کی سابقہ بھابی اپنی نند کی موت کو اپنے ذاتی اناج کی خاطر کیش کروانے کی کوشش کرتی ہے، اور کہیں حمیرہ کی پراسرار دوست کی جانب سے وزیر اعظم پورٹل پر ڈاکٹر سارم سجاد کے خلاف حمیرہ قتل کی رٹ دائر کی جاتی ہے۔ انہی شکوک و شبہات کے درمیان مختلف طرح کی افواہیں بھی گردش کرتی ہیں۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ حمیرہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، تو کہیں حمیرہ کو زہر دیا گیا۔ ان ساری افواہوں کا ڈراپ سین اس وقت ہوتا ہے جب حمیرہ کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ 18 جولائی کو منظر عام پر آتی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق حمیرہ کی تمام ہڈیاں سلامت پائی گئیں، کہیں سے بھی تشدد کے شواہد نہیں ملے، اور کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کے مطابق بھی حمیرہ کی موت کو طبعی قرار دیا گیا۔ اب تک ملنے والے تمام شواہد اور بیانات حمیرہ اصغر کی طبعی موت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تاہم کچھ سوال ایسے ہیں جو اب بھی نقطہ اعتراض بلند کرتے ہیں، جن میں ڈاکٹر کائنات شاہ کا کردار سرفہرست ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس معاملے کے کچھ ڈیجیٹل پہلو بھی ہیں جو پراسرار معلوم ہوتے ہیں، جن میں فروری میں حمیرہ کے نمبرز کا آن ہونا اور اس کے فیشن سٹائلسٹ کا حمیرہ سے رابطے کی کوشش کرنا، CTD کا حمیرہ کے موبائلز، لیپ ٹاپ وغیرہ کے فارنزک ٹیسٹ سے انکار۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو اس معاملے کو مشکوک بناتے ہیں۔ نہ ثبوت مکمل ہے اور نہ صفائیاں، اور کہیں نہ کہیں کوئی اب بھی خاموش بیٹھا ہے، شاید قاتل، شاید تماشائی۔ تو کیا واقعی یہ قدرتی موت تھی، یا پھر ایسا قتل جو کبھی ثابت نہیں ہو سکے گا؟ ویورز، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔